بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آدمی جسمانی اعتبار سے بھی جلدی بیمار ہوتا ہے۔ مائیکل جیکسن کا تو پتہ ہے نا، اس نے کہا تھا میں 200 سال زندہ رہوں گا۔ اتنا کنٹرول اس نے رکھا، وہ دستانے پہنتا تھا، یہ بھی نہ لگے یہ بھی نہ لگے۔ اب جسم بن گیا نازک، وہ ممی ڈیڈی بچے ہوتے ہیں نا، ہاں تو جسم بھی ممی ڈیڈی بن جاتا ہے، ذرہ برابر اس کو کوئی بھی بیکٹیریا نہ لگے، کوئی بھی نہ لگے۔ اب جسم جب لڑنا نہیں سیکھے گا تو جسم کیا ہو جائے گا؟ ہلکے سے ہلکا وائرس بھی آئے گا، بندہ کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائے گا۔ تو جسم روح کا معاملہ وہی ہے۔ اب ایک بچے نے کبھی گناہ دیکھا ہی نہیں، مثلاً آپ نے وہ گناہ کی بستی سے بیچارہ گزرا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں گناہ ہوتا کیا ہے۔ اب اچانک اس کو یونیورسٹی میں بھیجا، یہ تو بیچارہ پاگل ہو جائے گا۔ یعنی گھر کا ماحول پورا دیندار اور اچانک یونیورسٹی گیا پوری بے دینی۔ اب یہ بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ کنفیوز۔ اب اس کا مطلب نہیں آپ گھر میں بے دینی پھیلائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب اسے بتائیں میرے لال دنیا میں کیا ہو رہا ہے، چور کس طرح چوری کرتا ہے، لوگ کس طرح دھوکہ دہی۔ امام فرماتے ہیں سب سے بڑا استاد تجربہ ہے۔ اگر تو نے معاشرے کی ٹھوکریں کھائی ہیں بچے کو بتا، اگر تو نے معاشرے کی گندگیوں کو دیکھا اسے پہلے سمجھا کہ میرے لال ایسا نہیں ہو تو وہ غلطی کرے جو غلطی میں کر چکا ہوں یا میرے دوست کر چکے ہیں، اسے فائدے بتا، اسے نقصان بتا۔ اسی طرح جسم کو اگر جتنا بچایا جاتا ہے، جیسے اس کو ہلکی پھلکی بیماری لگتی ہے بندہ مر جاتا ہے۔ کرونا میں سب سے زیادہ ایرانی مرے، کیونکہ ایرانیوں میں صفائی بہت ہے، محتاط بہت ہے۔ ہم جب تھے کرونا کے دنوں میں تو وہ جو ATM کی مشین ہے نا، اس کو بھی وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ہاتھ میں کارڈ لیتے تھے اور کارڈ سے ATM کی مشینوں پہ اتنے ڈر گئے، اور سب سے زیادہ ان کی باڈی کیا ہوئی؟ افیکٹ ہوئی۔ اٹلی سب سے زیادہ افیکٹ ہوا، اور پاکستانیوں کو پرواہ ہی نہیں تھی، ہاں، کیونکہ آپ نے ہر طرح کا برگر، ہر طرح کے چھولے، ہر طرح کی پوری، ہاں جب CVO پہ گئے تو آپ نے کھا لی تھی، تو وہ سارے وائرسز آپ کی باڈی میں جا۔ اب اس کا مطلب نہیں ہم گندگی میں رہیں، مطلب یہ نہیں ہے، لیکن کچھ اسلامی چیزیں ہیں ذرا ان پہ غور کریں۔ تو یہ تو آج ثابت ہو رہا ہے نا، جو اہل بیت نے اتنے سال پہلے بتایا تھا، ایک الگ ٹاپک ہے، اللہ نے زندگی دی تو کبھی ہم علم الابدان پہ کشرہ ہونا چاہیے کہ جسموں کی بقا کے لیے اہل بیت نے کتنے فرامین پڑھے۔ آج افسوس ہوتا ہے، ایک بیچارہ اس دن اورنگی گیا، پتہ نہیں کورنگی، تو وہاں کوئی 28 سال کا جوان 4 بچے کا مولانا اٹیک سے مر گیا، بالکل ینگ بچہ تھا، مر گیا۔ کیونکہ ہم اپنے جسموں کا جب خیال نہیں کریں گے نا، اب اللہ تو نہیں مارتا نا، ہم خود بے احتیاطیاں کر کے اپنے جسم کو تباہ۔ روح اور جسم کا میلاپ بڑا عجیب ہے، اگر جسم صحت میں نہیں تو روح بھی سکون میں نہیں ہے۔ اگر آپ کا جسم صحیح سالم میں بندہ نماز بھی پڑھے گا تو مزہ آتا ہے۔ اب آپ کو بخار ہو، گلے میں تکلیف ہو، کھانسی ہو، تو نماز میں بھی انسان کو مزہ نہیں آتا، کیونکہ ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے نا جسم۔ آپ کی ٹی وی پہ تصویر صاف تب آتی ہے جب اینٹینا کی وائر صحیح لگی ہوئی ہو نا۔ اب اینٹینا کی وائرنگ صحیح نہیں ہو، آج کے اینٹینا کا زمانہ نہیں ہے، لیکن اگر وائر اس کے صحیح نہ ہو تو بار بار تصویر کیا ہوتی رہتی ہے؟ خراب ہوتی رہتی ہے۔ آپ کے موبائل میں اگر کوئی ویڈیو دیکھتے ہو، اگر انٹرنیٹ کا سگنل صحیح نہ آ رہے ہوں تو ویڈیو بفرنگ کرتی رہتی ہے، بار بار ڈسٹرب ہوتے ہو، پھر چلتی ہے، رک جاتی ہے، پھر چلتی ہے۔ لیکن وہاں سے پیچھے اگر سگنل بہت ٹائٹ آ رہے ہوں تو آپ کی تصویر بھی نہیں رکتی۔ اسی طرح روح اور جسم کا معاملہ ہے، عبادت روح سے انجام نہیں دی جاتی، عبادت جسم سے انجام دی جاتی ہے۔ ثواب جسم سے کمایا جاتا ہے، حلال و حرام جسم سے کمایا جاتا ہے، آوازیں کانوں سے سنی جاتی ہیں، قرآن زبان سے پڑھا جاتا ہے، زیارت انہی آنکھوں سے کی جاتی ہے، فائدہ روح لیتا ہے، لیکن سب کچھ تو جسم کر رہا ہے۔ اب ایک آدمی مثلا اوبر یا کریم میں کام کرتا ہے تو کمائی تو گاڑی کے ذریعے چلا آپ رہے ہو، لیکن کما کون رہا ہے؟ گاڑی کے ذریعے۔ اب گاڑی خراب کر دو گے تو کمائی گئی، آپ صحیح سالم بیٹھے ہوئے ہٹے کٹے پر گاڑی ہٹی کٹی نہیں ہے، تو آپ کیسے کماؤ گے؟ تو اپنا بھی خیال کرنا ہے، گاڑی کا بھی خیال کرنا ہے۔ اب ایسا نہیں دن سے شام تک گاڑی کو پوچھا لگا رہا ہے اور خود کھانا ہی نہیں کھا رہا، اس چکر میں کہ زیادہ سے زیادہ گاڑی چلاؤں، زیادہ سے زیادہ بونس ملے، زیادہ سے زیادہ پیسے ملے، اور خود نے کھانا نہیں کھایا، بندہ بیمار ہو کے سو گیا، تو ٹھیک ٹھاک گاڑی آپ کے کام کی نہیں رہے گی۔ تو جب دونوں سالم ہو، یعنی چلانے والا بھی سالم ہو اور جسے چلایا جا رہا ہے وہ بھی سالم ہو، تو پھر بنتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر نتیجہ ہے وقنا عذاب النار۔
اللہ صلی اللہ محمد